دانیہ جس طرح چپ چاپ ولید کا ہر ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، ولید بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پہ دانیہ کے ساتھ جو برا کر رہا ہوں، کیا دانیہ جیسی اچھی لڑکی یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ اگر امی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو وہ پھپھو نے کیا ہے، بدلہ لینا ہے تو ان سے لیں۔ دانیہ بیچاری کا اس میں کیا قصور؟ لیکن فی الحال تو ولید اپنی ماں کے جال میں بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف اس کا دل دانیہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے، دانیہ سے محبت کی کوئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ گھر میں اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے ولید اپنے تمام کام دانیہ سے کرواتا ہے، حتیٰ کہ اب تو اسے کچن کے سارے کام بھی سونپ دیے جاتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ بہت جلد کک کی چھٹی ہونے والی ہے اور دانیہ کو یہی سکھایا جائے گا کہ وہ عماد صاحب کے سامنے کہے کہ یہ سب میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ بینا بیگم جو دل ہی دل میں بہت خوش ہیں کہ شاید وہ سعدیہ بیگم سے بدلہ لے رہی ہے، لیکن افسوس کہ بینا کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ سعدیہ بیگم کو بھی اپنی بیٹیوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس عورت نے تو خود بھی اپنی بیٹیوں کو ساری زندگی ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنی ماں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے دانیہ اور اس کی بہن سونیا دونوں کو تکلیفوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا آ گیا ہے۔ اب ولید اپنی ماں بینا کے سمجھانے پہ دانیہ سے کہتا ہے کہ آج سے میرے کھانے پینے کا، کپڑوں جوتوں کا سارا کام تم خود کرو گی، مجھے ملازموں کے ہاتھ کا نہ تو کھانا پسند ہے نہ ہی کام۔ یوں دانیہ شادی کے چند ہی دن بعد کچن میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پہ کھڑی ملازمہ جب دانیہ کو کچن میں دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے، کیونکہ بینا بیگم نے تو آج تک کچن کا رخ نہیں کیا۔ جب ساس نے کبھی کچن کا کام نہیں کیا تو بہو کا کچن میں کیا کام؟ اور ویسے بھی صبح دانیہ کو ولید کی شرٹ استری کرتے دیکھ کر عماد صاحب نے خاص طور پہ ملازمہ سے کہا تھا کہ بھئی آج کے بعد میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ تبھی ملازمہ دانیہ سے کہتی ہے کہ آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ صاحب کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے غصہ ہوں گے۔ لیکن دانیہ ملازمہ کے سامنے بھی اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے شو کراتی ہے جیسے کچن کا کام کرنا اسے خود پسند ہے، اور کہتی ہے کہ آج ولید میرے ہاتھ کا کچھ کھانا چاہتے تھے تو میں خود ان کی خوشی کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ ملازمہ تو بضد ہوتی ہے کہ میں آپ کو کھانا بنانے نہیں دوں گی، تو بینا فوراً کچن میں پہنچ جاتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے کہ جب وہ خود اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہے تو تم اور میں کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں بولنے والے؟ اس پہ ملازمہ کہتی ہے کہ دراصل صبح صاحب جی نے مجھے منع کیا تھا کہ دانیہ بی بی کوئی کام نہ کریں، اور ویسے بھی یہ کچن میں کھانا بنانے آ گئیں، جبکہ ابھی تک تو ان کا میٹھے میں بھی ہاتھ نہیں ڈلوایا۔ جس پہ بینا بیگم دانیہ کا کام مزید بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دانیہ ایسا کرو، پہلے تم میٹھا بنا لو پھر ولید کی پسند کا کھانا بنا لو۔ بیچاری دانیہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب مجھے اتنا سارا کام کرنا پڑے گا، اور لگتا یہی ہے کہ ملازمہ کو بھی سب سمجھ آ رہی ہے کہ صاحب جی کے سامنے بینا بیگم اور ولید صاحب کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ ان کے جاتے ساتھ ہی یہ دونوں دانیہ بیگم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے موقع دیکھ کے ملازمہ یہ سب عماد صاحب کو بتا دے۔ بہرحال فی الحال تو دانیہ جب سارا دن کچن میں گزارتی ہے اور ولید شام گئے گھر آتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ، تو اس کی ماں بڑی خوشی خوشی بتاتی ہے کہ آج تو میرا دل خوش ہو گیا، اچھا کیا تم نے جو اس کے ذمہ کھانے کا سارا کام لگا گئے، صبح سے کچن میں کھڑی ہے اور ابھی تک کچن میں ہی ہے تمہاری پسند کا کھانا بنانے کے لیے۔ لیکن بینا کو یہ نہیں پتا کہ دانیہ کے بارے میں اس طرح سے بات کر کے وہ ولید کو دانیہ کے خلاف مزید بھڑکا نہیں رہی، بلکہ ولید کے دل میں دانیہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا کر رہی ہے۔ اور دانیہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ولید گھر واپس آیا ہے تو فٹافٹ پانی کا گلاس لے کے ولید کو دینے پہنچ جاتی ہے۔ ولید دانیہ کو اس طرح خدمت گزاری کرتے دیکھتا ہے اور وہ بھی چپ چاپ بغیر کوئی شکایت لبوں پہ لائے تو ولید کے دل میں یک دم اس لڑکی کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے ذریعے صاف دیکھی جا سکتی ہے، اور بینا بیگم یہ محبت فوراً نوٹ کر لیتی ہیں تو فوراً ہی نیا ڈرامہ کرتی ہیں، ہائے میرا سر، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ ولید کو لگتا ہے کہ شاید واقعی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، جبکہ دانیہ بھی پریشان ہو کے اپنی ممانی کو تھامتی ہے تو بینا کہتی ہے کہ دانیہ تم اپنا کام جاری رکھو، میں ولید کے ساتھ ڈاکٹر کو چیک کروا آتی ہوں، اور پھر باہر نکل کے ولید کو بتاتی ہے کہ یہ سب تو میں نے ڈرامہ کیا تھا، چلو کہیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اور پھر راستے میں ولید سے کہتی ہے کہ خالی دانیہ کو تکلیف میں رکھنے سے میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ سعدیہ کی دونوں بیٹیاں ہی تکلیف میں رہیں، تب جا کے میرے دل کو سکون ملے گا، میں چاہتی ہوں سونیا بھی تکلیف میں رہے۔ جس پہ ولید کہتا ہے کہ ہم تو صرف دانیہ کو ہی تکلیف دے سکتے ہیں نا، سونیا کو کیسے تکلیف دیں گے؟ تو بینا ولید کو راستہ دکھاتی ہے کہ بھائی سونیا کا شوہر ارباز تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے،
تم ارباز کو سونیا کے خلاف بھڑکاؤ گے اور سونیا بھی اذیت میں رہے گی۔ حالانکہ بینا یہ نہیں جانتی کہ سونیا تو پہلے ہی بہت اذیت میں ہے، کیونکہ سعدیہ بیگم نے دانیہ کی شادی پہ جو حرکتیں کی ہیں، سارا بیگم کے دل پر تو وہ سب لگ گیا ہے کہ آخر ہم بھی تو سسرال والے تھے سعدیہ بیگم کی بڑی بیٹی کے، لیکن ہمیں تو سسرال والوں والی کوئی عزت دی ہی نہیں گئی، جبکہ سعدیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی کے سسرال والوں کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اب سارا بیگم سونیا کو وقتاً فوقتاً اس طرح کے تانے دیتی رہتی ہیں، جبکہ سونیا بیچاری کے پاس سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سارا بیگم کو بتا تو نہیں سکتی نا کہ مجھے تو خود اپنی ماں سے یہ سب شکایتیں ہیں۔ اب یہاں سارا بیگم تو یہی چاہتی ہے کہ ارباز اور سونیا کا رشتہ ختم ہو جائے، تاکہ سارا بیگم کی بیٹی فاریہ کی ارباز سے شادی ہو جائے اور سارا بیگم کی بیٹی ساری زندگی اس کی نظروں کے سامنے رہے۔ ادھر فارا ہے جس کی نظر مراد حسین پہ ہے اور بیچارے مراد کو زبردستی اپنے جال میں پھنسانے کی کوششوں میں لگی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی، اور یاد رکھیں کہ نوٹ میں لکھ کے جاؤں گی کہ یہ سب میں نے اپنی ماں اور مراد کی وجہ سے کیا ہے۔ مراد جو اپنی ماں کی وجہ سے بھی پریشان ہے، اسے یاد آتا ہے کہ ماں نے تو یہ بات بہت پہلے نوٹ کر لی تھی کہ فارا مراد کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ آخر مراد نے یہ سب نوٹ کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اب وہ فارا کی مسلسل ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے جال میں جیسے پھنستا چلا جا رہا ہے۔ فارا زبردستی مراد حسین کو ملنے بلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسے بائک پہ بیٹھ کے کہیں جا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب ارباز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب یقیناً اس بات پہ گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے۔ ارباز سونیا کو ہی باتیں سنائے گا کہ تمہارا شوہر ہماری عزت سے کھیل رہا ہے، جبکہ سونیا اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور وہ ارباز کو سمجھانے کی کوشش بھی کرے گی کہ میرا بھائی کبھی بھی اس طرح کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں رکھ سکتا۔ یقیناً اس سب میں سارا قصور فارا کا ہے، جبکہ فارا سب گھر والوں کے دماغ میں یہ شک ڈالنے کی پوری کوشش کرے گی کہ جیسے مراد حسین بھی فارا سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی ہے، اور ادھر سعدیہ بیگم جو کبھی بھی مراد کو فارا جیسی چلاک لڑکی سے شادی کرنے نہیں دیں گی۔ لیکن ناظرین، یہاں پر مراد حسین کا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ مراد حسین اپنے آفس کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس ڈر سے کبھی اپنی ماں کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ماں پسند کی شادی کبھی کرنے نہیں دے گی۔ اب مراد حسین یہاں پر جب اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ فارا سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں تو میری نظر میں ایک لڑکی ہے، اگر آپ میری اس سے شادی کروا دیتی ہیں، اور سعدیہ بیگم بھی صرف فارا سے جان چھڑوانے کے لیے اس بار مراد حسین کو اس کی پسند کی لڑکی سے شادی کی اجازت دے دیں گی۔ خیر، اب آگے چل کے فارا اس بات پہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے، اور آگے چل کے شاید اسی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے ملک بلال ارباز اور سونیا کو گھر سے در بدر کرنے والا ہے، اور بیچارے ارباز کی ساری پراپرٹی تو آلریڈی ہتھیا چکا ہے۔ ارباز اور سونیا کی زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، لیکن یہی دکھایا جائے گا کہ جب میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب بینا کے اکسانے پہ ولید ارباز کو سونیا کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہی ارباز ہے جو ولید اور دانیہ کے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا اور ولید کو سمجھائے گا کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، سعدیہ بیگم کی اصلیت بتائے گا، اور یہ بھی کہ سعدیہ بیگم تو خود اپنی بیٹیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی آئی ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ان کی بیٹیوں کو تکلیف میں رکھیں۔ یہاں ولید اپنی ماں کے خلاف جا کے دانیہ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لیکن میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے شہر کا نام ضرور بتائیں تاکہ دیکھ سکیں کہ اور کون کون سیم سٹی سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔